اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ، غیر معینہ مدت تک خصوصی سیکیورٹی پلان نافذ۔ جیل کے راستوں پر 5 ناکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز، خواتین پولیس افسر اور اہلکار بھی سیکیورٹی پر مامور۔ آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹیبلری سمیت 700 سے زائد اہلکار اور افسر تعینات رہیں گے۔ ٹریفک پولیس کے 10 افسر اور اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ قیدی وینز بھی موجود رہیں گی۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات نہ ہو سکی۔ صحافیوں سے گفتگو میں بتایا، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا، آپ سے نہیں مل سکتا۔ 1 ماہ ہو گیا، بانی کی کوئی خیر خبر نہیں۔ جب تک ملاقات نہیں کرائی جاتی، قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پرامن احتجاج کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا ختم کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خانم نے توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ بنو کے علاقے ہاتھی خیل میں دہشت گردوں اور مقامی قبائل کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ ڈی آئی جی بنو کا کہنا ہے، مقامی قبائل اور پولیس کی فائرنگ سے ہلاک 3 دہشت گردوں کی لاشیں ملی ہیں۔ 6 سے 7 دہشت گرد اسکول میں گھس گئے۔ پولیس نے گھیر رکھا ہے۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پی ٹی آئی ملک دشمن بیانیے اور غلط ترجیحات ترک کر کے ریاست اور عوام کے مفاد کو مقدم رکھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، پی ٹی آئی بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایسا سیاسی طرز عمل اپنایا جس میں صوبے کے عوام کو گورننس دینا پس پش چلا گیا۔ پوری توجہ ایسے غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے کہ کرپشن کیس میں اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنے والے بانی سے ہی سیاسی رہنمائی لی جائے، جو جیل قوانین کے خلاف ہے۔ مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی ایک خاتون سیاستدان نے منفی حکمت عملی کے تحت افغانستان سے چلنے والے پاکستان دشمن اکاؤنٹس اور بھارتی میڈیا پر بانی سے متعلق گھٹیا مہم چلائی۔ یہ طرز عمل کھلی پاکستان دشمنی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے اپوزیشن کے سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات۔ سردار ایاز صادق نے کہا، ہمارا سیاست سے بڑا آپس میں بھائی چارے اور رواداری کا رشتہ ہے۔ 2014 سے آپ بھائیوں سے رابطے میں ہوں، ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی ہے۔ مذاکرات سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن وفد نے اسپیکر کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سہولت کاری کو سراہا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی سے ان کے خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت دینے کا معاملہ اٹھایا۔ شکریہ آنریبل چیئرمین صاحب، جو سوال پوچھا گیا ہے آنریبل ممبر کی طرف سے۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ علی ظفر صاحب، this is not the way۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی ارکان کا سینٹ میں احتجاج، شور شرابہ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا، کل بھی جواب مانگا تھا، آج بھی مانگ رہے ہیں۔ وزیر قانون کا جواب آنے تک اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جواب آنے تک سیشن نہیں چلنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، وزیر قانون کو آنے دیں، وہ جواب دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بھی تصدیق کی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں، بانی کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا نے خبریں پھیلائیں، بنیاد انہوں نے افغان میڈیا سے لی۔ عمران صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، انہوں نے جو جرائم کی ہیں ان کو ان کی سزائیں ملنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، انہوں نے جو جرائم کیے ہیں ان کی سزائیں ملنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں تمام جماعتوں کے 81 ارکان نے متفقہ کہا، بلدیاتی حکومت کا آئینی تحفظ چاہتے ہیں۔ ہم نے بڑا عرصہ بلدیاتی حکومت کو قابل عمل نہیں رکھا۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبہ مانگے اور سندھ کی انتظامی تقسیم روکے تو بہت بڑا تضاد ہے۔
ECO vision of regional connectivity requires collective efforts by the member states to address the serious security challenges faced by our region. ECO मुल्कों में सरमायाकारी का माहौल साजगार बनाना होगा। मुश्तरका तरक्की के लिए रवाबित को फरोग नागुज़ेर है। पाकिस्तान इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर की जल्द तकमील के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ECO वज़राए ख़ारजा कौंसिल से खिताब, कहा मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत है। ऑक्सफोर्ड की ऑडियंस को सच्चाई दिखाई जब हमने उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक्सप्लेन किया, उनको बताया इंडिया ने स्ट्राइक्स किए, उनके पीछे जो वजह है वो एक आइडियोलॉजी है जो कि मोदी ने निकाली है नफरत की। हमने इस्टेब्लिश किया कि इंडिया की तरफ से जो एग्रेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, वो सारे पॉलिटिकली ड्रिवन एग्रेशंस हैं। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के पैनल को दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। मुबाहिसा भारत की पाकिस्तान पॉलिसी को अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली करार देने पर था। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस ली, कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ, साबिक वज़ीर ख़ारिजा और हाई कमिश्नर की जगह ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने ले आया। मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज ने भारत के पैनल को दलाइल से मात दी। अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। दूसरा गार्ड शदीद जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गैर कानूनी तारकीन अमरीका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। हमले से बाइडेन दौर में इमिग्रेशन जांच में खामियां सामने आ गई हैं। अमरीकी सदर का कहना था तीसरी दुनिया के मुल्कों से हिजरत मुस्तकिल रोक दूंगा। बाइडेन दौर में आने वाले लाखों गैर कानूनी अफराद को निकालेंगे। This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. For the past 2 decades, Pakistan has endured countless similar terrorist incidents. पाकिस्तान की वाशिंगटन में अफगान शहरी की फायरिंग की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, हमारी दिली हमदर्दियां हलाक होने वाले अमरीकी फौजी के साथ हैं। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। मखसूस हदफ पर हमला बिलाशुबा अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की संगीन वारदात है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान ने इसी नोयत के बेशुमार दहशतगर्द हमलों का सामना किया। पाकिस्तान ने जिन हमलों का सामना किया उनके रवाबित वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान से मिलते रहे हैं। ई चालान पर बाकी सिंध वालों के साथ ज्यादती हुई। ये मंसूबा सखर, हैदराबाद, कनकोट, कश्मीर और लड़काना में भी होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा 71 करोड़ का चालान कर दिया गया। कराची तो रहने के लिए 3 बदतरीन शहरों में शामिल है। खुदारा लोगों पर रहम करें। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार बोले, मैं तो समझा आप इस मंसूबे की तारीफ करेंगे। हमने लोगों की जान बचाने के लिए जुर्माने लगाए। हैदराबाद और सखर में भी चालान हो रहे हैं। बड़े ट्रेलर्स की वहीं चेकिंग हो रही है। सिस्टम नया है, कमी बेशी जरूर होगी, लेकिन नीयत साफ है। लाहौर में मोटरसाइकिल का चालान 20,000 कर दिया गया। हम तो 2,500 ले रहे हैं।